وعم نواله وأعظم شانه وأتم برهانه بحمد السلام. حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ محمد اسلم نقشبندی مجددی ان کے گھر میں سالانہ محفل پاک منعقد ہے اور جانشین قبلہ عالم غوث زمان حضرت شیخ طریقہ رحمت شریعت والا مرتبت والا منزلت فیض درجت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد حسین علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی کینانی دامت علیکم ونبت اللہ ذلہ العالی آپ کی تشریف آگی اور آپ جلوہ افروز ہیں. حاجی احمدین کے گھر میں حضرت آفتاب نقشبندیت قبلہ چنگی وجود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت الواسعہ ہمیشہ کرم فرماتے تھے تشریف لاتے تھے. حضرت نے بھی کرم فرمایا جگہ فرما ہوئے اور آپ کی زیارت سے ہم مشرف ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ کے حضور و برکات عالیہ میں اور آپ کے دست اقدس سے زبان عالی سے دعاؤں سے تمام متوسلین کو مستبشرین اور چاہنے والوں کو فیض یاب فرمائے اور آپ کی رحمتوں سے فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ سب متعلقین سلسلہ کو نوازے اور تا قیام قیامت سلسلہ عالیہ کا فیض جاری و ساری. آمین. ربیع الاول شریف اور محفل پاک مجھے حضرت نے حکم فرمایا کچھ حدیث مبارکہ پیش کرنے کا. تو سب سے پہلے صحیح بخاری شریف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت پیش ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہر قرن کے سب سے بہترین آدمی کے پاس. سبحان اللہ. یعنی میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا ہر قرن کے سب سے بہترین آدمی کے پاس میرا نور رہا. حتیٰ یہاں تک کہ اس قرن میں جو سب سے بہترین ہے اللہ نے اسی سے مجھے پیدا کیا. سبحان اللہ.
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت مائی حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمنہ پاک تک رب تعالیٰ نے زمانے کے سب سے بہترین لوگوں کے پاس میرا نام رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شرف ہے، مجد ہے، عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہے، قبولیت ہے۔ بہترین کون ہوتا ہے؟ یعنی خیر کا لفظ آیا تو خیر قرآن پاک سے پوچھنا چاہیے کہ خیر کون ہوتا ہے، بہتر کون ہوتا ہے؟ تو قرآن پاک میں خیر مومن کے لیے ان صاحب ایمان کو فرمایا گیا کہ ایک غلام جو آزاد انسان یا مسلم نہیں ہے بلکہ غلام ہے، اور غلام سے مطلب کہ جس کی قیمت لگتی ہے، غلام کو آزاد مرد سے کم سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے منافع میں، اپنے کام میں، اپنی مرضی میں آزاد نہیں ہوتا، اپنے مالک کا پابند ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ ایک غلام عبد وہ والا عبد مومن خیر من مشرک، ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ غلام ہے، تو والا عبد مومن خیر من مشرک کا کیا مطلب ہے کہ عبد مومن جو ہے نا صاحب ایمان، وہ بہتر ہے آزاد مشرک سے۔ تو جب مومن آزاد مشرک سے بہتر ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ میں بہتر لوگوں کے پاس آیا، اس کا مطلب ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک کسی مشرک کے پاس میرا نور نہیں رہا، کیونکہ قرآن کے فیصلے مطابق مشرک تو بہتر ہو نہیں سکتا، اور حضور تو رہے ہیں بہتر کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے ملا کر کے یہ استدلال محدثین کرام نے فرمایا، اور یہ طریق بالکل محفوظ طریقہ ہے، استدلال کا طریقہ، دلیل پکڑنے کا یہ جو ہے یہ محفوظ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس میں گہرائی بہت ہے، اور میں اس وقت یہ بات عرض کرنا تو نہیں چاہتا، اشارہ کر دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھائیں گے۔ حضور تشریف فرمائے اور وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس لڑی میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور نبی کوئی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل میں عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، لیکن ماں کی طرف سے بھی وہ نسل اسحاق سے ہیں، کیونکہ نانکے جو ہے نا ان کے بھی ننہال وہ آل ابراہیم سے ہیں۔ حضرت مریم کے جو بیٹے ہیں وہ بھی، اسی لیے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام باپ نہ ہونے کے باوجود بھی تو ماں کی طرف سے ان کا بھی جو شجرہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے 7ویں پارے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے آیت میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کہہ کے رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ننہالی نسبت سے، اور اسی کو دلیل بنایا عباسی بادشاہوں کے دربار میں ائمہ اہل بیت نے
جب انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح محمد رسول اللہ کی اولاد ہو، نسل ہو، کیونکہ آپ تو حضرت علی کی اولاد ہو اور نسل ابو طالب ہو، تو آپ بیٹے کیسے کہلاتے ہو رسول پاک کے؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم سرکار نے یہی دلیل پیش کی کہ من ذریت ہی کیوں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے، جبکہ وہ ان کا تو باپ نہیں ہے؟ تو فرمایا انہوں نے علی نسبت ہے، وہ ذریت ابراہیم ہے، ہم نے علی نسبت ہے ابنائے رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور نبی اس سلسلے میں کوئی نہیں، اس لڑی میں جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے اس میں، اور اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، داؤد علیہ السلام ہوں، سلیمان علیہ السلام ہوں، زکریا علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ سب اس لڑی سے۔ تو سوال یہ ہے کہ سب سے خیر کے پاس آپ کا جب نور رہا تو جس دور میں اس نسل میں نبی کوئی نہیں تھا اس میں نبی آ رہے تھے، تو ایک دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے عالم ہیں، جید عالم تھے، ان کے مکتب کے عقیدے میں جیسے بھی تھے، لیکن صاحب علم بتا تھا، ان کا نام تھا مولوی محمد ادریس کانگلوی۔ مولوی محمد ادریس کانگلوی نے ایک سیرت طیبہ پر کتاب لکھی ہے جس کو بادشاہ نے ایوارڈ بھی دیا تھا، یعنی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے سیرت کی، بڑی اعلیٰ کتاب لکھی انہوں نے۔ اس میں ایک جگہ پہ محبت سے یہ لکھ گئے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا، وہ سارے زمانے سے جس دور میں آتا ہے سارے زمانے سے وہی خیر اور افضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک محفل میں گئے تو میرے استاد گرامی اس محفل میں موجود تھے، ان کے استاد حضور سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی امام اہل سنت غزالی وقت، انہوں نے مولوی محمد ادریس کانگلوی سے کہا کہ مولانا آپ نے انبیاء کی شان میں یہ جملہ لکھا، لیکن شاید آپ لوگوں کے نصیب میں محبت ہے نہیں، آپ اظہار محبت میں پھر چوک جاتے ہیں۔ تو مولوی محمد ادریس کو میں نے دیکھا کہ مؤدب تھا، وہ حضرت عامی قبلہ کا یہ بات دیکھ کر جواب نہیں دے رہا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا، مولوی تھا بڑا، لیکن نیچے دیکھتے اس نے کہا جی میں نے تو محبت سے لکھ دیا ہے۔ کہنے لگے ہاں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑا محبت سے لکھا مگر اظہار محبت کا طریقہ نہیں آیا۔ تو پھر وہ چونک کے اوپر دیکھنے لگے اور کہا واقعی مجھے پتہ نہیں حضرت، اگر کوئی اس میں بات ہے تو آپ بتائیں۔ تو ہمارے استاد الاستاد حضرت کاظمی قبلہ نے فرمایا آپ نے بخاری کی یہ حدیث نہیں پڑھی، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا۔ سبحان اللہ۔ وہ تو پڑھا بھی چکے تھے، بلکہ وہ بخاری کے شارح بھی ہیں، ان کی شرح بخاری چھپی بھی ہوئی ہے کاظمی کی۔ نے کہا جی پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، لکھی بھی ہے، مگر اس میں یہ حکمت کوئی یہ میری نظر سے پوشیدہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا نبی جس قوم میں آتا ہے اس قوم میں اس سے افضل کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہر قوم میں افضل وہی ہے جس کے پاس محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو کاظمی صاحب نے اس بات پر پورا غور کیا تو 2-3 منٹ تو سجدے میں رہے، اس کے بعد اٹھ کے میں اپنے مرشد کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بڑا شیخ العزیز تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قسمت میں یہ تھا، اٹھ کے سجد کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھے، فرمایا واللہ العظیم یہ خدا آج بلایا میرے ساتھ۔ میں یہ سمجھا تھا کہ میں یہ کہہ دوں، فرمایا جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے کے سب سے بہترین کے پاس میرا نور رہا، اسی لیے رب نے ان نبیوں میں سے کسی کو حجاز مقدس کا نبی بنا کر بھیجے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ غور کرو، اولاد اسحاق میں سے کسی نبی کو بھی حجاز مقدس کا نبی نہیں بنا کر بھیجا، ایک کو بھی، سب بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور یہ بنی اسرائیل ہے نہیں، حتیٰ کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی بندے نے، ان کے صحابی نے مشورہ دیا، عرض کیا کہ حضور ہمارے کچھ بندے بنی اسرائیل کے مدینہ طیبہ میں بھی رہتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، جس طرح رہتے ہیں، تو وہ بنی اسرائیلی ہیں، یعنی ہمارے ہیں، یہودی ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو آپ ان کے پاس اپنا رسول بھیجیے، نمائندہ بھیجیے جو ان کو تبلیغ کرے، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کو تبلیغ کرنا تو آپ کے ذمہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو یہی بنو قریظہ اور یہ جو بدک والے اور یہ خیبر کے یہود جو ہیں، ان کے لیے آپ نے ایک نمائندہ بھیجا، اس کو کہا کہ ان لوگوں کو، صرف ان لوگوں کو کہنا جو لوگ بنی اسرائیل سے یہودی ہیں، ان کو تبلیغ کرنا۔ جب شام کی حدود ختم ہوئی اور وہ داخل ہونے لگے حجاز مقدس میں، جب لائن آ گئی، اور لائن وہی ہے جو شام کی اور حجاز مقدس کے درمیان نبی علیہ السلام نے جس کو میقات مقرر کیا، وہی لائن ہے۔ اس لائن پر جب وہ اس بندے کا قدم آیا تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، لائن پر پاؤں آیا تو پاؤں آگے نہیں اٹھتا تھا، انہوں نے نیچے دیکھا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عرض کیا مالک کی بارگاہ میں، فرشتادہ سے بھیجے ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ کامل تھے وہ بھی، تو اپنے مالک خالق سے پوچھا یا اللہ میرا پاؤں اٹھ نہیں رہا، تو وجہ کوئی نہیں، پاؤں ٹھیک ہے، اوپر کوئی وزن نہیں۔ تو ادھر سے آواز آئی، میں ہوں جبریل، خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ پاؤں پیچھے کر لو، آگے نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے، میں تو آپ کی مانتا نہیں، میں تو عیسیٰ کی مانتا ہوں۔ فرمایا تو عیسیٰ کی مانتا ہے، میں رب کی مانتا ہوں، آپ اب آگے نہیں آ سکتے۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ جس علاقے میں جا رہے ہیں اس علاقے میں نہ آپ کا بھیجنے والا اس علاقے کا نبی ہے اور نہ ان کو تبلیغ لازم ہے، آپ آگے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا میں پیچھے نہیں جاؤں گا۔ فرمایا پھر میں جو مجھے رب نے کہا ہے وہ کروں گا، کہا کر دیجیے، میں تو پیچھے جانا بازا۔ اسی لائن پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی جان دے دی، اور وہ ان کی قبر اسی لائن پہ بنی ہوئی۔ اسی قبر کو مرزا قادیانی دجال نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کیونکہ اس قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رسول عیسیٰ کی قبر ہے، تو وہ کہتے ہیں رسول عیسیٰ کی۔ ایک زیر سے اتنا فرق پڑتا ہے لوگوں میں۔ رسول عیسیٰ کا مطلب ہے عیسیٰ کا نمائندہ، اور رسول عیسیٰ کا مطلب ہے خود عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو وہ تو دفن ہی نہیں، وہ دفن ہے وہاں، اور یہ قبر ہے ان کی، حالانکہ وہ رسول عیسیٰ کی قبر ہے اور ہے اس بارڈر پہ۔ کیوں؟ یہ بڑی پکی پابندی ہے نبیوں کے لیے دی، آپ کو علاقوں کے لیے نبی بنایا گیا، اور جس کو عالمین کے لیے بنایا گیا وہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی حضرت کہنے والے شریف، آستانہ علی حضرت کہنے والے شریف، آستانہ علی بکی شریف۔ انجیل کے دفتر سوم میں انجیل برنباس جس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ انجیلیں جو ہے نا یہ 4 آدمی لکھتے تھے، حوالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو چاروں کے نام سے الگ الگ ہے، یوکا کی الگ ہے، متی کی الگ ہے، برنباس کی الگ ہے۔ تو حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ ان کی تو 4 ہیں، آپ کی ایک کیوں ہے؟ فرمایا وہ چاروں جو لکھتے تھے تو اپنے آپ نہیں سمجھ لکھتے تھے، ان کے لفظوں میں فرق تھا۔ ہم 100 بھی لکھیں تو ہم زیر زبر کا بھی فرق نہیں ڈالتے، جیسے محمد رسول نے پڑھا ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہم رسول کو کتاب کو کتاب محمدی بھی نہیں کہتے، ہم کتاب الہی کہتے ہیں، کیوں رسول نے ویسے پڑھا جیسے رب نے پڑھایا۔
رسول نے فرق ڈالا پڑھنے میں کہ نہ بہت طرح کہے اور آپ بہت طرح پڑھیں، اور نہ ہی ان کے صحابہ نے فرق ڈالا کہ ہر صحابی بکری بکری دیر زبر پڑھے. صحابہ نے ویسے پڑھا جیسے رسول اللہ نے پڑھا. لہٰذا ہماری کتاب کو کتاب محمدی بھی نہیں کہتے، کتاب صدیقی یا فروقی یا عثمانی یا علوی کیا کہیں گے، کتاب ہماری اللہ کی کتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ انجیل برنواس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفاعت، چونکہ شفاعیہ مجلس ہوتی تھی، لوگ آتے تھے آپ سے جان کرواتے تھے، ہاتھ بھی پھیرتے تھے، آپ مس کرتے بیماروں کو تو وہ ٹھیک ہو جاتے. قرآن پاک میں یہ نہیں کہتا. عطا فرما رہے تھے. کنعان سے ایک بوڑھی عورت آئی اور ایک ٹب تھا لوہے کا اس کے پاس، اس میں ایک لڑکی کو رکھا ہوا تھا جس کے تمام اعضاء جڑے ہوئے تھے آپس میں. وہ ایک ہی بالٹی میں آ گئی تھی، وہ ایسے سارے اعضاء جڑے ہوئے تھے، پاؤں بھی اور ہاتھ بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دی اور عرض کیا کہ اس پر بھی نظر فرمائیں اور اس کو بھی شفا دینے دیں. آپ نے ایک دفعہ سب پر نظر کی، دیکھا مجمع کو، پھر دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ، ہر دفعہ اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھتے تھے. چوتھی مرتبہ اس عورت نے کہا کہ میں عرض کر چکی ہوں تو آپ اس پر بھی نظر کرم فرمائیں. آپ نے فرمایا تو کنعان سے آئی ہے؟ کہتے جی کنعان سے آئی. فرمایا کنعان میری شفا اور نبوت کے علاقے سے باہر ہے. اللہ نے کنعان والوں کے لیے شفا دی نہیں، میں دے ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی نبوت میں سارے برابر ہیں. نبی نبی میں فرق ہے، جیسے ہمارے نبی ہیں ایسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ یوں مسئلہ نہیں ہے کہ نام ایک ہی ہے، مطلب وہی پڑھ کے پھونکتے جاؤ. سبحان اللہ. جو رب نے دے رکھی ہے تو دے دو، نہیں وہ پابند ہے، یہاں تک دے سکتے، اس سے آگے یہ لفظ بھی نہیں چلے گا تمہارا. سبحان اللہ. اچھا آپ نے فرمایا کہ میری تو کنعان والوں کے لیے، حالانکہ کنعان جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل ہی رہتے تھے، لیکن بنی اسرائیل بھی سارے کی طرف آپ نبی نہیں تھے. فرمایا کنعان میرے علاقے سے باہر ہے، میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا، بی بی نے یہ کہا، وہ ہمارے بزرگ دوست شاعر تھے خالد محمود خالد کراچی کے، ان کا وہ شعر ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. سبحان اللہ. سلیقہ ہے آرزو بڑی شے ہے. یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا سلیقہ آرزو کا، یہ بڑی بات ہے کہ کسی کو آرزو کا طریقہ آتا ہو، مانگنا آتا ہو. اس نے یہ عرض کی کہ حضور اس مجمع میں جو بیٹھا ہے اس میں بعض جگہ خالی بھی ہیں. کہا ہے؟ فرمایا کوئی نظر آپ کی بندوں سے اٹھٹ کر زمین پر بھی پڑ جاتی ہے نا؟ کہا جی پڑتی ہے. تو فرمایا یوں ہی اچھٹتی سی نظر جیسے خالی زمین پر پڑ گئی، میری بیٹی پہ ڈال دے، میرا کام ہو جائے گا. آپ نے ایک جملہ کہا، چونکہ انجیل میں ہے کہہ دیتا ہوں کیونکہ آج کل لوگوں کی طبیعتیں بڑی نازک ہیں، کہتے ہیں اور سخت جملے بولتے ہیں، تو یہ انجیل میں جیسے ہے میں بول رہا ہوں. انہوں نے فرمایا یہ اسرائیل کے بیٹوں کے لیے میرے پاس شفا ہے، کتے کے بچوں کے لیے نہیں. سبحان اللہ. اس عورت نے کہا کہ وہ نظر جو آپ کی زمین پر پڑتی ہے، ہر شریف آدمی جو شاید زمین پہ گر جائے وہ اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ میں تو نہیں ڈالتا، وہ کتے کے بچوں کو ہی ڈالتا ہے. یعنی کسی سے کوئی چیز گر جاتی ہے زمین سے اٹھا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈول ڈالتا ہے. تو اے اللہ کے نبی، وہ نظر جو زمین پہ پڑ گئی ہے نا، وہ اب اپنے بچوں کے منہ میں تو نہیں ڈالو گے بنی اسرائیل کے، وہ کتا کا بچہ سمجھ کے ہی ڈال دو. یہاں تک جب منہ پہ بات اس بی بی کے آئی اور سرکار کے کانوں میں پڑی
آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں نے تو جو تو نے حکم فرمایا اس کی پابندی کی مگر یہ تیری بندی جو ہے اس نے تو مجھے رلا دیا بات اس کی قول اس کا آرزو اس کا طریقہ بات کرنے کا اس کا جواب ہی کوئی نہیں میرے پاس فرمایا تو میرا روح اللہ روح ہے کلمہ ہے میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اپنے علاقے سے باہر شفا نہیں دینے اس ایک کے پر اس کی آرزو پر اگر تیرا دل نرم ہو گیا تو رسول ہے تیرا یہ امتیاز ہے اس ایک عورت کی بچی کو فیض دے دے لیکن یاد رکھنا آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرنا کیوں سارے عالم میں میری شفا بانٹنا یہ تیرا عہدہ نہیں یہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آسمان خان زمین خان نوانا مہمان صاحب خانہ نبب کس کا ہے تیرا سبحان اللہ تو عالمین پر ہر زبان والوں پر ہر رنگ والوں پر ہر نسل والوں پر شفا بھی اور اختیار بھی اور علم بھی اور تبلیغ بھی آج کل لوگ سمجھتے تبلیغ اللہ کے دین بھی کرنی ہے کہ رکاوٹ کیڑی تو نبیوں کو تبلیغ کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی اپنے بندے کے علاوہ دوسرے کو تبلیغ بھی نہیں کر سکتے اس لیے جو کام اجازت سے کرتے ہیں نا وہ طریقے سے ہوتا ہے اب دیکھو نا نبی علیہ السلام جو تبلیغ کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ پر معمور ہو گئے تو کرتے ہی ہیں نہیں داعیاً الی اللہ بإذنہ فرمایا یہ حبیب کو جو میں نے بھیجا ہے نا یہ میری اجازت سے میری طرف بلاتا ہے سبحان اللہ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بے اجازتیں آپ کوئی رب کی طرف بھی بلائے نا سبحان اللہ میرا گہری بات ہے اگر سمجھ آئے تو آئے سبحان اللہ سبحان اللہ داعیاً الی اللہ بإذنہ کیوں کہا جب نبی ہے رسول ہے تو بإذنہ کے کیا مطلب ہے شفا دیتے ہیں بإذنہ یہ تو سمجھ آتی ہے بھئی اللہ کی طرف بلاتے بھی اذن اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھی اجازت چاہیے ہاں داعیاً الی اللہ بإذنہ سبحان اللہ یہ حبیب میں نے ایسا بھیجا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سبحان اللہ داعی اللہ ہے مگر ایسا نہیں کہ کوئی بھی اپنی پارٹی کا نام دعویٰ رجسٹر کرا لے تو وہ داعی اللہ ہو جاتا ہے نہیں کوئی بھی ہر کے سر نہ تراشت قلندری دانت کوئی بھی اٹھے اور پٹے رکھ لے اور کہے میں نے سر مڑایا نہیں اس لیے میں قلندر ہو گیا اور مولانا فرماتے ہیں نہ ہر کے سر تراشت یہ بھی نہیں کہ کوئی مڑا لے اور ٹھٹکرا لے تو کہے میں آپ قلندر ہو گیا نہ پٹے رکھنے سے قلندر ہوگا نہ پٹے بنانے سے قلندر ہوگا بإذنہ ہی سے جو ہوگا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے زورورو بات یہ ہے کہ داعی الی اللہ بھی بإذنہ ہی ہوتا ہے اور ہمارے حضرت تشریف فرما ہے انہی میں سے ہمیں قبلہ چلی بھی نظر آتے ہیں سبحان اللہ حضرت غوث زمان بھی نظر آتے ہیں اور سراج الصالحین قبلہ عالم بھی نظر آتے ہیں کہ صرف بات داعی کی نہیں بإذنہ ہی بھی ہوتا ہے بس یہی بات عرض کرنی ہے اللہ تعالیٰ جل شأنہ وعز اسمہ ہمیں معزون و مختار کے ادب کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ادب والوں میں بندوں میں شامل رکھے ادب رسول پاک کا کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب کو جو پاک کیا من اسراب طیبت الى ارحام طاہرت تو حضور کا شرف ہے سبحان اللہ یہ آخری جملہ ہے میں گفتگو ختم کرتا ہوں بارش کا سماں ہے
اور آج پیش گوئی بھی ہے، بارش ہوگی تو میں اس لیے طویل بات بھی نہیں کرتا، اور میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب خیر اور سب سے بہترین اور پاک، دوسرے لفظوں میں حضور نے فرمایا من اصلاب الطیبۃ الی ارحام الطاہرۃ، صلبے بھی پاک اور ریل بھی پاک۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ فرما سکتے ہیں، ہمیں تو، ہم لوگوں کو تو یہ شجرہ اپنے کا پتہ ہوتا ہے بھئی 5-10 پشت آگے باپ دادے کے نام نہیں آتے۔ حضور کو رب نے حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک سب کے احوال بتائے۔ سبحان اللہ، حضور فرما رہے ہیں سب پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیوں پاک تھے؟ کیوں کہ جن کے پاک نہیں بھی ہیں ان پر کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب ہے کہ صحابہ کرام ہیں، ان کے والدین اگر کسی کے مسلمان نہیں بھی تھے تو اس کا میڑا صحابہ کو تھوڑا جاتا ہے، لیکن سب کا یہ فضل، یہ شرف، یہ مجد، یہ کرم یہ نہیں ہوتا، یہ حضور کا ہے۔ فرمایا حضور کا اگر کوئی ایسا نہ ہوتا تو میرے آقا کی شان کے لائق، میرے حبیب کی شان کے لائق نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب پاک ہوئے۔ بس یہی آخری جملہ ہے، جس کی عزت و شرف وہ جن کا جز ہوگا اس جز کی وجہ سے وہ سارے کل پاک ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ خود کل ہوگا تو اس کی جز پاک نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادب بھی کرو لیکن طریقے سے، بات کو سمجھ کے اور تحمل سے، صبر سے، ضبط سے سمجھ کے۔ آدم علیہ السلام کے یہ جز ہو گئے، ایمان بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے۔ بے ہوش ہو کر یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو نہیں سمجھ آتی، جو سید شیخ الحدیث کو آئی ہوئی نہیں سمجھ۔ یہ میں نے حوالہ بتایا آپ کو۔ شیخ الحدیث وہ بھی تھا جس نے بخاری کی شرح چھپی ہوئی تھی اور بات بھی اچھی لکھ رہا تھا، اپنی طرف سے تو ادب ہی کر رہا تھا نا، لیکن حضرت کاظمی اللہ نے بتایا تطبیق دینا اس کے درمیان ثابت کر رہا، اس حدیث پر پھر کیا تو اثر اس کا لائے گا؟ تو خاموش ہو گیا اور ہاتھ رکھ دیے۔ تو میں حیران ہوں کہ لوگ مسئلہ سمجھ آ جائے تو جو بندی ہو کر بھی ہاتھ قدموں پہ رکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ تو میں بہرحال اتنا ہی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب حضور جز ہوں تو کل کی پاکیزگی کی گئی مصطفیٰ، اس مصطفیٰ کے اعزاز کے لیے، اور جب یہ کل ہوں اور یہ جز ہوں ان کے، اب کل کی برکت اس جز میں کیوں جلوہ گر نہیں ہوگی؟ ہوگی، اور اس شان سے ہوگی۔ اور جز بھی وہ کہ جس کو، وہی بات ہے نا بے اذنی والی۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا وہ تو ساری اولاد ہے، میں نے کہا ساری ہے، ہمارا یہی ایمان ہے، لیکن جس کو وہ بول دے بے اذنی والی بات یہاں بھی جاری ہوگی نا، کہ جس کو بول کے کہہ دے ٹھیک ہے، انما فاطمہ تو قد عجب منی، اس کا ادب میرا ادب ہے، اس کی عزت میری عزت ہے، اس سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، اس سے صلح مجھ سے صلح ہے، اس کی عزیت محمد کی عزیت ہے، اور اس کا ادب احترام محمد رسول اللہ کا ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ۔ تو دوستو بزرگو، یہ حدیث پاک ہے اور یہ اس کا مختصر مضمون ہے جو میں نے آپ کی خدمت پر پیش کیا۔ لوگ علماء تلاش کرتے ہیں، گنجائش تلاش کرتے ہیں، میں نے کہا ہم نے ساری زندگی اہل سنت نے گنجائش تلاش کی ہے ادب کرنے میں، ادبی کرنے میں کبھی گنجائش نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ کسی کو اگر شوق ہے کہ ایسی گنجائشیں نکالنی ہیں تو پھر ٹائٹل بدلو اپنا، جو گنجائشیں ڈھونڈتے رہے ہیں ان کا ٹائٹل استعمال کرو۔
ٹھیک ہے ریسیپی بدلنی ہے ہو تو لباس بدلنا پڑتا ہے لوگوں کو. اس کمپنی کا نام نہیں لے سکتے جس کی ریسیپی بیچ رہے ہیں. اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہو نا چیز بنانے میں تو پھر لباس بدلنا پڑتا ہے. اس لیے بدلو جا کر ان میں سے ہو جاؤ جو بے ادبی کے لیے گنجائش ڈھونڈتے ہیں, ادب کے لیے جو گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں. اگر نام ان کا استعمال کرنا ہوگا تو ادب کرنا ہوگا. اتنا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے, ادب گھروں میں رکھے, انہی میں زندہ رکھے, اور اسی ادب پر اللہ ہمارا انجام. دنیا سے جانا ہے لیکن وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق نصیب فرمائے.